بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے میڈیا کو آصف علی زرداری کی تقریر کے پوائنٹس بھیجے۔ اس کے علاوہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ گیلانی صاحب کو تحفے کے طور پہ شاید عدالت سے واپس وہ آ جائیں اور عدالت ان کے حق میں فیصلہ دے دے۔ اس حوالے سے اعتزاز احسن کیا لاجک پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ نون لیگ کے اندر اختلاف آ گیا ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹانا چاہیے یا نہیں ہٹانا چاہیے، کون کون اس کا اختلاف کر رہا ہے اور کون کون اس کی حمایت کر رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے استعفے دینے ہیں تو دے، نہیں دینے تو نہ دے۔ جب آدھا ایوان خالی ہوگا تو استعفے خود بخود پیپلز پارٹی کو دینا پڑ جائیں گے۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں نوک جھونک کے بعد اب فکرے بازی، بیان بازی شروع ہو گئی ہے۔ بلاول پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں جی ہم پی ڈی ایم میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ کچھ اچھی خبریں ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ عمران خان نے لیٹر لکھ دیا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ بھائی بنائیں کچھ نہ کچھ، شفاف انتخابات کروانے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور نیا وزیر کون ہوگا، کیبنٹ میں چینجنگ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، جو پیپلز پارٹی اندر سے سوچتی ہے اور جو سوچ رہی ہے اس وقت، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی پی ڈی ایم ہے، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، یہ کیسا ڈیموکریٹک الائنس ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ باپ اور بیٹی دونوں مل کے خود ایجنڈا بناتے ہیں کہ کب استعفے دینے ہیں، خود ہی وہ فیصلے کر لیتے ہیں، پھر ہمارے اوپر وہ تھوپتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ باہر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اپنی سیاست بھول چکے ہیں اور اس باپ بیٹی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نیب پہ پتھر پھینک دیتے ہیں کبھی وہ، اور کبھی وہ جاوید لطیف کے جو اینٹی پاکستان ایک طرح سے ان کا نیریٹو ہے اس کو مریم نواز انڈورس کرنا شروع کر دیتی ہیں، کبھی خود ہی اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ ہم قوم کو اداروں سے نہیں لڑوانا چاہتے، جبکہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ اداروں سے قوم کو لڑوانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی خود ہی ڈائریکٹ سفارتکاری کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کب خاموش ہونا ہے، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کب بولنا ہے، ہمیں وہ سرپرائز کرتے ہیں ایک دم سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے۔ تو ہم کیا کریں بھائی، ہم سے کس چکر میں، ہمیں کس چکر میں تم برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ ایک بھائی خود پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر، ایک باہر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں اسحاق ڈار کو بھی بٹھایا ہوا ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آؤ اور آ کے دھکے کھاؤ۔ چلیں ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ استعفے کا کیا چکر ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک قومی اسمبلی کی سیٹیں آپ کے پاس ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی نشستوں پہ بھی استعفے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے ہر طرح کے استعفے دینے سے انکار کر دیا۔ اب صرف خانہ پوری کی جا رہی ہے اور اب آپ صرف اور صرف انتظار کریں۔ ابھی ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ساتھ چل لیا جائے، کیونکہ اگر یہ ساتھ نہیں چلتے تو اس کے بعد پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کیا سچویشن ہو سکتی ہے اگر جے یو آئی اور نون لیگ استعفے دیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے رویے کے اوپر بڑے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو دکھ بھرا فون کیا، دکھڑے بانٹے دونوں نے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی طرف سے جواب بھی آنا شروع ہو گیا۔ کل رات کو ایک 2 منٹ کا کلپ آیا جس صحافی نے ٹویٹ کی تھی، وہی سوال میاں نواز شریف نے خاص طور پہ صرف انہی کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ وہ سوال کریں، اور وہ سوال کروا کے پھر ان کو کہتے ہیں جی ہاں جی آپ کا جو خیال ہے ہمارا بھی وہی خیال ہے۔ اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا، صحافیوں سے کہلوایا جا رہا ہے۔ کل اس حد تک تلخی ہو گئی تھی اجلاس کے اندر کہ میاں نواز شریف اپنا ویڈیو لنک بند کرنے لگے تھے، لیکن اسحاق ڈار نے ان کو روکا کہ نہیں میاں صاحب آپ ایسے نہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر مریم نواز نے جو وقفہ تھا نماز کا، اس دوران میاں نواز شریف کو فون کیا اور اجازت چاہی کہ جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آصف علی زرداری کو جواب دوں۔ اس کے بعد پھر ان کا بیان آیا کہ جناب جس نے بھی میاں نواز شریف سے بات کرنی ہے وہ پہلے مجھ سے بات کرے۔ ویسے عجیب ہی ویسے یہ منطق ہے۔ اور اب بیسیکلی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان ایک طرح سے بدماشی کے اوپر اتر آئے ہیں کہ ہم نے
کسی صورت بھی جو ہے اگر یہ استعفیٰ نہیں دیتے تو یہ پی ڈی ایم کے اندر نہیں رہیں گے. یعنی مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا جو سربراہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو اپنے مقصد اپنے یعنی کہ اپنے طریقے سے استعمال کیا جائے. میں تو حیران ہوں مولانا فضل الرحمان کے اوپر کہ وہ اپنی سیاست ہی بھول گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو غصہ آتا ہے وہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے، اور وہی ہو رہا ہے کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو ایک طرح سے سیاسی طور پہ فارغ کر دیا. ان کا دماغ اب کام ہی نہیں کر رہا. نون لیگ کہتے جی ہمارے بزرگ ہیں جناب مولانا صاحب، آپ آئیں، آپ جو حکم دیں گے سر ہم وہی کریں گے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں استعفے دینے چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان ان کے آگے لگے ہوئے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان شرطیں لگاتے ہیں تو ادھر سے زرداری صاحب بھی شرطیں لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لانگ مارچ کرنا ہے، اگر آپ بضد ہیں لانگ مارچ کرنا ہے تو ایک دن کا لانگ مارچ کریں، اس سے زیادہ لانگ مارچ مناسب نہیں ہے. اب یہ جو صورتحال چل رہی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے سمجھ لیں آپ نکل چکی ہے، صرف ایک اعلان کی ضرورت ہے، وہ اعلان بھی آپ کو بہت جلدی نظر آ جائے گا. تو آپ یہ سوچ لیں کہ ایک طرح سے پی ڈی ایم نے خود اپنے پیروں میں پہ کلہاڑی مار لی ہے، اور اب پی ڈی ایم چھوڑیں، شاید اب کوئی نئے اتحاد بنے گا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ شاید یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر صرف پی ڈی ایم کا نام ہی اپوزیشن ہے اور صرف یہی اپوزیشن کر سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے تو اگلے انتخابات میں کیونکہ وہ اپوزیشن نہیں کر پائے گی تو اس کو بڑا نقصان ہوگا. لیکن میرے خیال سے بالکل نقصان نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی اس معاملے میں بڑی سیریسلی سوچ رہی ہے کہ ایک نیا پیپلز الائنس بنایا جائے، کوئی ڈیموکریٹک، جس کے تحت وہ بھی اپنی پھر وہ اپنی اپوزیشن لے آئیں گے، ادھر سے ان کی اپوزیشن ہو جائے گی، دونوں الگ الگ اپنی کھچڑی پکانے کی کوشش کریں گے. اگر میں آپ کو ویسے تو یہ کام ہونا نہیں، اگر ہوتا بھی ہے تو اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی 180 سیٹیں جو آپ کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی کی 54 سیٹیں ہیں، یہ دونوں ملا کے 234 سیٹیں بنتی ہیں. جبکہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ایم ایم اے کے تحت الیکشن لڑے تھے، 16 سیٹیں ہیں. اس کے اندر جماعت اسلامی کی بھی ہیں اور چھوٹی موٹی جو وہ دوسری جماعتیں تو ان کے ساتھ ہی ہیں. تو اور 85 سیٹیں ہیں نون لیگ کی، جن میں سے 2 کام ہو چکی ہیں. تو یہ 100 سیٹیں بھی نہیں بنیں گی، یہ تقریباً 90-95 سیٹیں بنیں گی. اگر یہ 90-95 سیٹوں پہ اگر یہ استعفے دیتے بھی ہیں تو میرے خیال سے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اور جب آپ ضد پہ آ جاتے ہیں تو عمران خان تو اس وقت ضد پہ آئے ہوئے ہیں، اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہاں مریم نواز کو نیب نے پلاننگ کر لی ہے کہ کسی بھی کوئی نئے مقدمے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیب اندر سے ملی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی اور میں اس چیز پہ کنوینس ہوں. لیکن بال خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مریم نواز کو اگر چودھری شوگر مل کے اندر اگر عدالت نے اجازت نہ دی تو وہ ایک نیا کیس بنا کے مریم کو گرفتار کریں گے اور مریم کو سبق سکھانا ہے. 26 مارچ کی ان کی ایک پیشی ان کی آ چکی ہے چودھری شوگر مل کے حوالے سے. اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے خط لکھ دیا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو. ان کو کہا ہے کہ جناب آپ ایک پارلیمانی کمیٹی قائم کریں جس کے اندر تمام پارٹیوں کو شامل کریں، شفاف انتخابات کرانے کے لیے سب کو راضی کریں، جو راضی ہونے کے لیے تیار ہے، ایک نتیجے پہ پہنچیں اور انتخابی اصلاحات کریں تاکہ جو آئندہ انتخاب ہوگا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے دھاندلی کے حوالے سے ان کا کوئی حل نکالا جائے اور حل نکالنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جائے. گیلانی صاحب واپس آئیں گے، اعتزال حسن کہتے ہیں جی کہ وہ واپس آئیں گے. اس کا وہ ریزن یہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے اپنا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے بٹھا لیا اور پریزائڈنگ آفیسر بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ جناب 100 ووٹ اس کو پڑیں اور 10 ووٹ اس کو پڑیں، یعنی کہ کوئی بھی سٹوپڈ فیصلہ کر لے تو کیا اس کے فیصلے کو مان لیا جائے گا؟ کسی صورت بھی نہیں مانا جا سکتا. اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ عدالت کرے گی اور جو عدالت کرے گی وہ بہتر ہوگی. بہرحال دیکھتے ہیں، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ کھیل کہنا ہے کہ جنہوں نے یہ کھیل بنایا ہے انہوں نے اس کا رستہ بھی کوئی نہ کوئی نکلنے کا رکھا ہوا ہے. پنجاب میں عثمان بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے اختلافات بڑھ گئے ہیں نون لیگ کے اندر، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہمیں عثمان بزدار کو کسی بھی صورت نہیں ہٹانا چاہیے کیونکہ جو بھی ان کی جگہ پہ آئے گا وہ اس سے بہت بہتر ہوگا.
پرفارم کرنے کے حوالے سے، نون لیگ کو اپوزیشن دینے کے حوالے سے، اگلے انتخابات میں نون لیگ کا رستہ روکنے کے حوالے سے، اس لیے کسی صورت بھی عثمان بزدار کو نہیں ہٹانا چاہیے، جبکہ مریم نواز ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں جی ہمیں عثمان بزدار کو ہٹانا چاہیے۔ دیکھتے ہیں، بہرحال وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس حوالے سے کسی بھی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کے اندر بھی تبدیلیوں کا عندیہ دے دیا گیا ہے، اور یہ اس سے پہلے تھا، یہ سینٹ الیکشن جب ہو رہے تھے اس سے پہلے عمران خان نے سوچا ہوا ہے یہ کہ وفاقی کابینہ کے اندر تبدیلیاں کرنی ہیں۔ ایک جو آئیڈیا میں نے لگایا ہے، کچھ اڑتی آئی ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ شاید فروغ نسیم جو ہیں ان کی جگہ پہ بیرسٹر علی ظفر کو وزیر قانون بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر جو فروغ نسیم ہے وہ ایم کیو ایم کے کوٹے پہ نہیں ہے، ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ ہمارے کوٹے پہ نہیں ہے، یہ اسپیشل کوٹے پہ آئے ہیں راولپنڈی کے، اور علی ظفر کو آپ کو پتہ ہے انٹرم گورنمنٹ کے اندر منسٹر بنایا گیا تھا۔ اب شاید فروغ نسیم وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں کر سکے ہیں، اس لیے فروغ نسیم کی بجائے علی ظفر کو نیا منسٹر بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی وفاقی کابینہ کے اندر کافی تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ایک اہم خبر تو میں بھول ہی گیا، وہ یہ ہے کہ کس نے خبر لیک کی۔ خبر میں نے اپنے نیوز رومز 2 4 6 5 میں نے ماشاءاللہ 8 چینلز میں کام کیا ہوا ہے، تو میں نے 1 2 جو بڑے چینلز کے جو نیوز روم ہیں ان سے میں نے فون کر کے میں نے پوچھا، میں کہا بھائی یہ خبر کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس ایک دم سے؟ تو انہوں نے کہا جناب سوشل میڈیا سے۔ عثمان صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا کے اندر، انہوں نے یہ ساری کی ساری جو خبریں ہیں وہ بھیجی ہیں فوری طور پہ، اس لیے سب کو فوری طور پہ بر وقت وہ خبر آئی اور وہ بریک ہوئی، اور اس کے بعد وہ چلنا شروع ہوئی اور تھرتھلی مچ گئی، اور پی ڈی ایم کی جو اجلاس تھا اس کی کایا پلٹ گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حالات کس حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔